Morning with Farah. خوش آمدید ATV مارننگ اور مارننگ ود فرح میں آج 21 رمضان مبارک. آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کی شانیں اتنی ہیں کہ وہ بیان نہیں ہو سکتی. اتنی شان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر نسبت کو اپنے ساتھ جو ہے وہ قرار دیا. شیر خدا ہیں تو وہ ہیں, امانت ہیں تو وہ ہیں, علم ہے تو ان کے ہاتھ میں ہے, شجاعت کی ہر داستان ہے تو اس میں ان کا نام ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, علم ہو, فقر ہو, حکمت ہو, فلسفہ ہو, کسی جگہ پر جہاں ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے انہوں کا نام نہیں سنائی دیتا, دکھائی دیتا. میرے ذہن میں ایک بات جو ہے وہ چل رہی ہے, وہ یہ کہ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا. اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک جو بھی واقعات بیان کرتا ہے کہ نبی کی جب بھی تکذیب کی ہے اس علاقے میں یا اس شہر کے لوگوں میں جہاں پہ نبی آئے ہیں, تو انہوں نے نبی کو ماننے سے انکار کیا کہ ہم تو آپ کو مانتے ہی نہیں, آپ کی تو کوئی آپ ہیں کون. حضرت شعیب ہو جائیں یا حضرت نوح علیہ السلام ہو جائیں, ہر نبی کے ساتھ یہ سلسلہ رہا. اور پھر جو یہودیوں کا طریقہ تھا کہ انہوں نے شہید کیا, تواتر کے ساتھ نبیوں کو شہید کیا گیا, اور جس کے بعد جو ہے نبوت منتقل ہوئی ہے بنی اسماعیل میں. اور یہاں پر یہ پھر بدقسمتی کے ساتھ وہی جو ایک روش ہے کہ ہمارے بھی خلفائے کرام جو ہیں وہ پھر شہید کیے گئے. سو یہ جو ایک کنٹینیوشن ہے, شیطانی ایک جو ایک رویہ ہے, اس کا اظہار پھر امتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ادوار میں ہو رہا ہے, مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے, لیکن رویہ وہی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں ماننا جو آپ کو لیڈ کریں گے یا جو آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گے, اور آپ ان کو کوشش کریں گے ہرٹ کرنے کی اور ان کو ختم کرنے کی. سو یہ شیطان اور رحمانی جو طاقتوں کے درمیان ایک جنگ ہے, یہ اس کا واضح ایک نمونہ, جس میں آج کا دن جو کہ یقینی طور پر ہمارے لیے بہت دکھ اور المیہ کی بات یہ کہ ہمارے تینوں خلفائے کرام جو ہیں ان کی شہادت جو ہوئی ہے اس میں یہ شہادت میں مسلمانوں کا نام آتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے جیسے یہ الغار کر لی تھی پروفیسر صاحب, سب لوگوں نے گھیر لیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی, لیکن وہی الغار ہے جو ہمیں حضرت عثمان غنی کے لیے بھی نظر آتی ہے, وہی ایک گھیراؤ ہے جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے بھی دکھائی دیتا ہے. یہ گھیراؤ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اب ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے, تو میں چاہوں گی کہ ہم مختلف زندگی کی مختلف حقیقتوں کے بارے میں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیان ہیں اور آپ کی نصیحتیں ہیں, کچھ ان کو یاد کرتے چلیں, کیونکہ حکمت و دانائی سے بھری ہوئی ہیں. وہ نہیں کہ طاقت ملنے سے کوئی شخص بدل نہیں جاتا بلکہ پہچانا جاتا ہے. ماشاءاللہ فرح, بڑا خوبصورت سوال ہے. اگر آپ غم علی ابن ابی طالب کی بات کریں نا, تو غم علی ابن ابی طالب یہ نہیں ہے کہ انہیں حکومت کا مرثے کے لیے ملی یا ان کا احترام نہیں ہوا. یا غم علی ابن ابی طالب کے جو 25 سال ہیں نا, اس کے بارے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا ایک بہت خوبصورت فرمان, بہت خوبصورت قول ہے کہ وہ میرے لیے ایسے تھے جیسے حلق میں پھنسی ہوئی ایک ہڈی, کہ جس کو نہ میں نگل سکتا ہوں نہ اسے اگل سکتا ہوں. کا وہ درد کیا تھا کہ جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب پہ گزرا. ان 25 سالوں میں مولا نے ایک مصحف لکھا, وہ کتاب حکمتوں سے بھری ہوئی تھی. وہ کتاب اس قدر باعلم اور بعظمت تھی کہ جس کو جھٹلایا گیا. اور پھر غم علی ابن ابی طالب کیا ہے کہ مولا علی کی شہادت کے دن ہے, تو اس میں بیان کرنا چاہوں گی. غم علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ جب وہ گھر آتے تھے تو گریا کرتے تھے اور کہتے تھے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہ فاطمہ الزہرا میرے پہ علی جب سلام کرتا ہے تو کوئی اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا, میں سلام کرتا ہوں اور میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا. کون ہے مولا کائنات؟ غم علی یہ نہیں ہے کہ ضرب لگی, مولا کائنات کا غم یہ بھی نہیں, جیسا آپ نے پہلے بتایا شہادت مولا علی کا غم نہیں ہے, وہ تو میراث ہے. ہاں, شہادت تو ان کا رتبہ, وہ تاج ہے, وہ ولایت کا حقیقی پر نور تاج ہے کہ جو رب ذوالجلال نے انہیں ان کی خلقت پہ ہی نواز دیا تھا. یہ درد جو کیا ہے, احترام نہیں ہے, ولایت کا احترام نہیں ہے. اگر آج آپ کسی کو ولی مان رہے ہیں تو اس میں وہ صفات ڈھونڈیں کہ ولی بننے کی صفات کس میں ہیں. چاہے حکمران کوئی بھی ہو, چاہے وزارت کسی کے پاس بھی ہو, آپ نے اپنی روح کا لیڈر کس کو قرار دیا ہے, آپ کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اور مولا علی کا خوبصورت قول یہاں پر بیان کرنا چاہوں گی کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ زندگی کی خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ تم اپنی زندگی سے کتنے خوش ہو, بلکہ زندگی کی خوبصورتی یہ ہے کہ کوئی تم سے کتنا خوش ہے, کوئی تم سے کتنا راضی ہے. وہ رب ذوالجلال کا جو ایک خوبصورت فرمان ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر سکتا ہوں, حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا.
تو جو معاملات زندگی ہیں جو رب نے ہمیں خوبصورت رشتوں میں باندھا ہے، جو خوبصورت اخلاقیاتی پہلو ہیں، تمام ائمہ اطہار علیہ السلام نے ان کو نہیں بھولا. جی چاہے جتنی مشکلات آئیں آ گئیں، کربلا دیکھ لیجئے، آپ ان ایام کو دیکھ لیجئے، آپ ماہ رمضان المبارک کو دیکھ لیجئے، آپ شیب ابی طالب کی سختیاں دیکھ لیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تمام تر سختیاں ہمیں اخلاق دکھا رہی ہیں جو ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا ہے. ہم کہاں پر ہیں ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے اس پہ ہمیں کوئی توجہ نہیں ہے. اور حالانکہ اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت نظام ڈیزائن کیا ہے. ہمارا کسی کی ضروریات سے وابستہ ہونا یا کسی کا ہم سے وابستہ ہونا یہ رب کی بہت بڑی عطا ہے. امام سجاد علیہ السلام کا ایک خوبصورت فرمان ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ ہدیہ کرتے تھے تو الٹے ہاتھ پر بوسہ دیتے تھے. تو ان کا غلام پاس بیٹھا تھا، پوچھا کہ یا مولا آپ نے ایسا کیوں عمل انجام دیا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تکبر نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ کا بوسہ لے رہا ہوں، یہ میں نے بہت کوئی بڑا کام کیا، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس اللہ رب العزت کا جس نے مجھے توفیق بخشی کہ میں آج اپنے ہاتھ سے کسی کی مدد کر رہا ہوں. یہ توفیق خدا ہے. اور مولا علی کا دوسرا فرمان کہ جس کو ہمارے ناظرین بہت لائٹ لیتے ہیں افسوس کے ساتھ، وہ یہ کہ نماز وہ رابطہ، وہ ایک ایسا لنک، وہ ایک ایسا نمبر رب کی بارگاہ میں ملانے کا جس سے ہم بڑے دور ہیں. 5 وقت کی اذان ہوتی ہے لیکن ہماری زندگی اتنی مصروف ہے کہ ہم رب کے لیے وقت نہیں نکال سکتے ہیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا بڑا خوبصورت جملہ اس کے لیے کہ اگر کوئی یہ جان لے کہ نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے تو وہ کبھی سجدے سے اپنا سر نہ اٹھائے. اور کہا یہی لذت ہے کہ جو میں شب داری کر کے عبادتوں میں بسر کرتا ہوں. مطلب پوری شب داری میں مولا کائنات جو نماز ادا کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، ہر مذہب کی ایک نہ ایک پہچان ہے. جو ہندو ہے وہ پوجا کر کے اپنی اس چیز کو ظاہر کرتا ہے، عیسائی اپنی طریقے سے عبادت کرتے ہیں، مسلمان سجدے میں سر رکھ کے اپنی عبادت کا اظہار کرتا ہے. تو جو آپ کی پریزنٹیشن ہے نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ ہونی چاہیے. بالکل. پھر لوگ یہ کہتے ہیں بھئی اندر سے تو ہم گناہ گار ہیں، اوپر سے نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کے لیے علامہ طباطبائی بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے اوپر کی گرد کو صاف کرو. جب وہ گرد اترتی ہے تو اندر پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اوپر کی گرد اتارنے کے لیے آپ کو اپنی پریزنٹیشن خوبصورت کرنے کی بڑی ضرورت ہے. آپ کو کوئی دیکھے ایز اے مسلم تو پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں. بالکل. خود کا رخ مسجدوں کی جانب کریں. ہماری مسجدیں ویران ہیں لیکن وہ جگہیں کہ جن کو آباد نہیں ہونا چاہیے وہ آباد ہے. بالکل. اور اپنی زندگی کو ان تمام اوصاف سے بھی مزین کرنے کی کوشش کریں جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یا اصحاب میں ملتا ہے، اہل بیت کی زندگی میں یا پھر صحابہ کرام کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے. اچھا شمائلہ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، یہ بھی ایک بہت ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے نیچے چھپا ہے. یہ ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے نا. سو اس کے بارے میں آج ہم بولتے ہیں، سوشل میڈیا بھی بولیں جو دل میں آتا ہے، جو ذہن میں آتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے بس بول دیں، بلکہ بغیر سوچے سمجھے بولیں. ہاں جی. تو اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. تو یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے جب سے وہ ایک فورم پہ اکٹھا ہونا چھوڑا ہے تو تب سے مسلمان بکھر گئے ہیں. ان کی بات کو وائنڈ اپ کر کے پھر آگے چلتے ہیں. تو بولنا بھی ایسے ہے کہ لکھنے اور پڑھنے کے ساتھ لنکڈ ہے بولنا. جسٹ لائک ایز آپ تب تک لکھنا نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ اپنے ہاتھ میں خود پینسل نہیں پکڑیں گے. آپ کو چاہے کوئی جتنا مرضی کہے کہ ایسے لکھنا ہے یا ویسے لکھنا ہے، یا آپ کو جتنا مرضی کوئی کہے کہ اس طرح بولنا ہے یا اس طرح بولنا ہے، لیکن جب تک آپ اس پریکٹس سے خود نہیں گزرتے تب تک آپ اس چیز پہ عبور حاصل نہیں کر سکتے. یا پھر یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کے زبان سے ادا ہونے والے لفظوں کی اہمیت کیا ہے کہ وہ آپ کی اصلیت، آپ کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں. آپ کی سوچ، آپ کا کردار، آپ کا نظریہ آپ کے الفاظ میں بیان ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں. اور پھر اسی بولنے سے منسلک ایک اور چیز یہ ہے کہ جب انسان جتنا زیادہ علم اور شعور حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اتنا خاموش ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے لفظوں کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے اور اسے یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر لفظ ہر جگہ پہ استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتا. بالکل. تو آپ کے اوپر جتنا علم آتا جائے گا اتنی آپ کی ذمہ داری بڑھتی جائے گی. بالکل. اور ایک اور چیز میں جو بہت زیادہ نوٹس کرتی ہوں اور ہر جگہ دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ علم میں آگے نکلتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ سے خوشیاں پیچھے رہتی جائیں گی. اور اگر آپ نے ہنسنا کھیلنا ہے تو
علم سے دوری اختیار کریں. بعض اوقات ہنسنا کھیلنا اصل میں خوشی نہیں ہوتی. جو حقیقی خوشی ہے اس کے لیے آپ کو زندگی کی چند تلخیوں سے گزر کے جاننا ہی اپنے ساتھ ایک ذمہ داری لے کے آتا ہے, اور اس ذمہ داری کو نبھانا جو ہے نا وہ ایک کٹھن مراحل سے گزرتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا پروفیسر صاحب ایک اور خوبصورت قول جو ہے, اے رب میں نے تیری عبادت کی نہ تیری جنت کے لالچ میں نہ تیرے جہنم کے خوف میں بلکہ تیری رضا کے لیے. سو یہ جو ایک ایمان کا ایک درجہ ہے کہ یہ ایک بہت, اور پھر ایک اور کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. سو یہ جو باتیں, یعنی یہ وزڈم کہ ایک ایک لائن ہے لیکن پوری زندگی کی فلسفی ان میں سموئی ہوئی ہے. کتنی ضرورت ہے کہ ہم جڑیں ان چیزوں کے ساتھ, پڑھیں سمجھیں ان کو اور ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. جی دیکھیے, ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جی, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم تو درود بھی پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کن پہ بھیج رہے ہیں, کن پہ بھیج رہے ہیں. ہاں جی. تو اب نماز میں اور سورہ فاتحہ کی جو میں بات کر رہا تھا نا, اللہ تعالیٰ اس کا جو کلائمیکس ہے نا, اس کلائمیکس میں سیدھے راستے کی طرف اہدنا الصراط المستقیم کے بعد کن لوگوں کا راستہ, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, اور ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا عذاب نازل ہو. تو آخر وہ کون لوگ ہیں جی, ان لوگوں کی اپنی زندگیاں کیسی ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ہم بات کر رہے ہیں, اور آپ نے 2 اقوال کا جو ذکر کیا, یہ قول اس پہ مستزاد ہے, اس کے علاوہ ہے, اس پہ اضافہ کیا ہے کہ جب تک الفاظ تمہارے غلام ہیں, جب تم نے انہیں کہہ دیا تو پھر تم ان کے غلام. واہ واہ. سو واچ یور ورڈز. وہ تو نکل گیا. تو دیکھیے, تو اسی وجہ سے کیا ہے, جو فقر کی بات ہو رہی تھی, تو جو فقر کے راستے پر, عرفان کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے, اس کا پہلا سبق ہی کیا ہے, قلیل الکلام, مختصر بات کرنا اور بلا ضرورت بات نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات, آپ کے ارشادات کو آپ دیکھیں, جامعیت ہے اور اختصار ہے. جی. پھر اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ قلیل الکلام تو ہو گیا, پھر قلیل الطعام. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی میں وہ بھی کمال پر نظر آتی ہے بات, کم کھانا. اور پھر ابھی بات ہو رہی تھی, نماز شب کی بات ہو رہی ہے, شب بیداری کی بات ہو رہی ہے, تو قلیل المنام, کم سونا, کم کھانا, کم بولنا. یہ ان لوگوں کا ترہ امتیاز ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کی کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے. بالکل. جو نفس کی 3 قسمیں قرآن میں بیان کی گئیں, انہی کو تو ایکسپلین کرتے رہے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم, کہ وہ جو خود اللہ نے انہیں متمکن کیا نفس مطمئنہ پر, تو ان کے راستے پر جو چلے گا وہ پھر اطمینان کے ساتھ اور فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچ جائے گا. بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا. آپ کی وجہ سے ہم کچھ باتیں اپنے دیکھنے والوں تک پہنچا سکے. آج کا دن جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ جو ہے وہ نصیب فرمایا. یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے متمنی تھی آپ, اسی لیے تو کہا آج رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. لیکن ہم نے دیکھنا یہ کہ اس فتنے کی جو کنٹینیویشن ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان جو ہیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ وہ شہید ہوتے ہیں یا ایذا دیے جاتے ہیں. ہمیں اس کو روکنا ہوگا اور ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اس فتنے میں اس کے ختم کرنے کا ذریعہ اور باعث بنے. سو جاتے جاتے ہم چاہیں گے کہ ایک منقبت کے اشعار جو پیش کریں, اور آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل پھر. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے, میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. کولے ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے, میرے علی کا
قرآن سے مزاج ملتا ہے، جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے، سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں، سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں، بتاؤں ایسا کہاں سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، جو صبر زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا کہ حسن حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے، کہ حسن حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے، کسان کے نیچے جو حاکم وجود بیٹھے ہیں، کسان کے نیچے جو حاکم وجود بیٹھے ہیں، سبھی کا جانے جہاں سے مزاج ملتا ہے، سبھی کا جانے جہاں سے مزاج ملتا